بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جو ایمان والا شخص یہ 3 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھے گا، اللہ پاک اسے 4 بیماریوں سے نجات دلا دے گا۔ 4 بیماریوں میں پہلی بیماری پاگل پن ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے کسی بھی شخص کو ذہنی بیماری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں پاگل نہیں بنائے گا۔ بزرگوں کے مطابق جن لوگوں کو مرگی یا بھولنے کی بیماری ہے وہ بھی شفا یاب ہو جائے گا۔ دوسری بیماری کوڑ پن کی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے جلد سے متعلقہ کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ کچھ لوگوں کو چہرے پر دانے، پھنسی وغیرہ نکل آتے ہیں یا ان کا رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح ضرور پڑھیں۔ تیسری بیماری اندھے پن کی ہے۔ اگر آپ کو کم نظر آتا ہے تو یہ تسبیح ضرور پڑھیں۔ چوتھی بیماری فالج کی بیماری ہے۔ جن افراد کے ہاتھ پاؤں اچانک کام نہیں کرتے وہ بھی یہ تسبیح ضرور پڑھیں۔ آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ تسبیح کون سی ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تسبیح ہر روز 3 مرتبہ نماز فجر کے بعد پڑھیں، انہیں ان 4 بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امراض میں چھوت چھات، صفر اور الو کی نحوست کی کوئی اصل نہیں۔ اس پر ایک اعرابی بولا کہ یا رسول اللہ، پھر میرے اونٹوں کو کیا ہو گیا کہ وہ جب تک ریگستان میں رہتے ہیں تو ہرنوں کی طرح صاف اور خوب چکنے رہتے ہیں، پھر ان میں ایک خارش والا اونٹ آ جاتا ہے اور ان میں گھس کر انہیں بھی خارش لگا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، لیکن یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی؟ مرض کا متعدی ہونا اور ماہ سفر کے سلسلے میں موجود بد اعتقادی پر نکیر ہے۔ اہل جاہلیت کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلے کے بغیر بیماری خود سے متعدی ہوتی ہے، یعنی خود سے پھیل جاتی ہے۔ اسلام نے ان کو اس اعتقاد باطل کو غلط ٹھہرایا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ادوی یعنی بیماری خود سے متعدی نہیں ہوتی۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے اونٹ کو کھجلی کی بیماری کیسے لگی کی بات کہہ کر سمجھایا اور بتایا کہ کسی بیماری کا لاحق ہونا اور اس بیماری سے شفا دینا یہ سب اللہ رب العالمین کے حکم سے ہے، وہی سبب الاسباب ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی بنائی ہوئی تقدیر سے ہوتا ہے۔ البتہ بیماریوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اسباب کو اپنانا مستحب ہے۔ دوسری چیزیں کی نفی کرنا، وہ حامہ یعنی الو کی نحوست نہیں ہے۔ الو کو دن میں دکھائی نہیں دیتا تو وہ رات کو نکلتا ہے اور اکثر ویرانوں میں رہتا ہے۔ عرب لوگ اس کو منحوس جانتے تھے اور بعض یہ سمجھتے تھے کہ مقتول کی روح الو بن کر پکارتی پھرتی ہے، جب اس کا بدلہ لے لیا جاتا ہے تو وہ اڑ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کو باطل قرار دیا اور فرمایا، آج بھی الو کی نحوست کا اعتقاد باطل بہت سے لوگوں کے یہاں پایا جاتا ہے جو جاہلیت کے بد اعتقادی ہے۔ اسی طرح سفر کے مہینے کو جاہلیت کے زمانے میں لوگ منحوس قرار دیتے تھے اور جاہل عوام اب تک اسے منحوس جانتے ہیں۔ تیسری چیز جس کی نفی فرمائی وہ ماہ سفر کے مہینے کے متعلق نحوست کا عقیدہ ہے، یہ بھی لغو ہے۔ سفر کا مہینہ اور مہینوں کی طرح ہے، کچھ فرق نہیں ہے۔ یہ بھی آتا ہے کہ عرب ماہ محرم کے جگہ سفر کو حرمت والا مہینہ بنا لیتے تھے۔ اسلام میں یہ بھی باطل اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عربوں کے اعتقاد میں پیٹ میں ایک سانپ ہوتا ہے جس کو سفر کہا جاتا ہے۔ بھوک کے وقت وہ پیدا ہوتا ہے اور آدمی کو ایذا پہنچاتا ہے، اور ان کے اعتقاد میں یہ متعدی مرض تھا، تو اسلام نے اس کو باطل قرار دیا۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔